لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو مل۔ پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کے گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں، ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر۔ کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا، یہ نہیں بتایا نیچے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں، کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں، غلط بات بھی نہیں کی، اے دیکھیے۔ کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو گئے، وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی، میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا۔ 5413 فٹ اونچی غار ہے غار ثور، میں اسماء میں نہیں چاہتا، پریشانی جتنی مرضی ہے، ایمرجنسی جتنی مرضی ہے، پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں، بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے۔ 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی۔ کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا، کون اس گہرائی تک جائے گا۔ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں، عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی، عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی، اسے نطاق کہتے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا، جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے، کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو 2 کمر بند والی ہے۔ فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، 2 کمر بند والی۔ حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی، محبت بڑے امتحان لیتی ہے۔ کہتی ہیں میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی، میرے والد قبیلے کے سردار تھے، کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی، کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے، لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی۔ دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا، بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے۔ او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح، کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے؟ سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی، ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟
جناب اسما کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی، کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا، کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسما کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسما ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی، میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتا ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، اور ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی، غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا، بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسما بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسما کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے؟ جناب اسما نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہا اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے، زبیر بن عوام اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے، لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسما کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسما کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسما کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی، محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا۔ فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا،
کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا؟ کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا، اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا۔ کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی، غربت بھی تھی۔ زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اور خامد کی پرہیزگاری بھی تو دیکھو نا بھائی، صرف دولتوں کی ضرورت ہے، صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی پرہیزگاری بھی دیکھو۔ اب اسماء کہتی ہیں اس کے بعد میں نے شکوہ نہیں کیا، اس کے بعد دوبارہ شکوہ، سخی بڑی تھی حضرت اسماء۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا کیا حال تھا؟ تو فرماتے میں اماں کو مصلے پہ چھوڑ کے گیا، عبادت کر رہی، عبادت گزار بڑی تھی، مصلے پہ چھوڑ کے گیا۔ فرماتے میں ظہر کے وقت گیا اور عصر کی نماز کے بعد آیا تو میری اماں ابھی بھی مصلے پہ بیٹھی اور رب سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ کہتے بڑی سخی تھی، اور میری خالہ سیدہ عائشہ بھی بڑی سخی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے دونوں میں ایک فرق تھا، حضرت عائشہ جب سخاوت کرتی تو کچھ پیسے جمع کر لیتی، ایک ہفتے کے پیسے جمع کر کے جوڑ کے کہتے چلو کسی غریب کا کچھ بانٹ ہو جائے، لیکن حضرت اسماء رکھتی نہیں تھی، کہتی تھی روز ہی دینے ہیں، چاہے ایک دینار ہے۔ میں موجود ہے جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کرتی ہو تو کہتی ہے میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں نا کچھ پیسے دینے لگی تو میں نے 2-3 دفعہ گنے، کہا حضور جی کچھ دینار رکھ لیں، تو محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دے، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، اور بچا بچا کے نہ رکھا کر، دے دیا کر، تو اس کے رستے میں دیتی رہے، رب بھی تجھے دیتا ہی رہے گا۔ ہم چونکہ گن گن کے دیتے ہیں نا، اس لیے ہم اس فلسفے کو سمجھتے نہیں، گن گن کے دے گے تو گن گن کے ملے گا، بے حساب دو گے تو اللہ بھی بے حساب ہی دے گا۔ حضرت اسماء کی سخاوت، پرہیزگاری، فرماتی ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے سب لوگ چلے گئے تو مسلمانوں کے گھر میں نا نہیں پیدا ہوتی تھی، تو یہودی عورتوں نے شور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا، ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلا بیٹا مدینے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہتی ہیں میں نے کہا جاؤ اس کے نانا کو خبر کرو، نانے دادے پیار زیادہ کرتے ہیں، نانیاں دادیاں پیار زیادہ کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نا کہا جاؤ نانا کو خبر کرو، تو کہتے جناب صدیق اکبر دوڑے آئے تو پہلے دن کا بچہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ ابا جی بات تو سنے، میں خیر جا سن لیتے۔ کہتے لپیٹا میرے عبداللہ کو لے گئے اور سارے مدینے کی گلیوں میں شور کر او یہودیوں نکلو باہر دیکھو، تم کہتے تھے جادو کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا۔ کہتی ہے پھر سارا مدینہ گھما کے نا تو مصطفیٰ کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں اللہ نے نواسا دیا ہے۔ کہتی ہیں میرے بیٹے ابھی میں نے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، میں نے کہا لے گئے ابا جی اور واپس بھی نہیں لائے۔ کہ حضور کے پاس جب لے کے پہنچے تو نبی پاک نے کھجور منہ میں رکھی، اسے دانتوں کے ساتھ اس طرح چبایا کہ ذرے ذرے میں حضور کا لواب دہن شامل ہو گیا، وہ کھجور حضور کے لواب دہن میں گویا گون دی گئی۔ فرماتی ہیں اس کو نکال کے تو محبوب نے میرے بیٹے کو گٹی عطا فرمائی، عبداللہ نام رکھا۔ حضرت اسماء کہتی ہے جب واپس آئے میں نے کہا ابا جی میں نے تو ابھی اسے دودھ بھی نہیں پلایا تھا، تو کہنے لگے مبارک ہو، اس کے سینے میں جو سب سے پہلی غذا گئی ہے وہ میرے نبی کا لواب دہن گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جوان ہوئے، ابھی 7-8 سال عمر کی تھی کہ تو ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسے بیعت بھی کر لیں، محبوب کا بیعت بھی کرا دیا۔ مسلمان تو پہلے ہی تھے، مسلمانوں کے گھر میں یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نے 6-7 سال کا بچہ بھی محروم نہیں رہنے دیا، حالانکہ کلمہ تو وہ شروع سے پڑھتے تھے۔ یہ بیعت اگر کلمے کی ہوتی تو وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے، یہ وہی بیعت ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر مرشد کے اور بغیر پیر کے رہ نہ جائے۔ حضرت زبیر بن عوام نے بیعت بھی کرا دیا۔ فرماتی ہیں اب یہی بچے جوان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام تو جلدی وصال کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میری اماں کی عمر 100 سال کے قریب ہوئی، نابینا ہو گئی تھی دونوں آنکھوں سے، میں کپڑے لا کے دیتا تھا تو حضرت اسماء کا طریقہ یہ تھا کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتی،
100 साल की बूढ़ी अम्मा हाथ लगाती, कहते बेटे बारीक है। महबूब ने बीबियों को छुप के रहने का हुक्म दिया, इनको ना थोड़ा मोटा करके ला। कहते अम्मा जी आपने हाथ से देखा है, सही है आप पहन ले। कहते मेरी अम्मा रो पड़ती, कहते बेटा बीबी का जेवर उसका पर्दा होता है, तू मेहरबानी कर मुझे मोटा कपड़ा ला के दे ताकि मैं अपने आप को छुपा के रखूं। मैंने छुप के जिंदगी गुजारी है, मैं छुप के अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूं, मुझे पर्देदार रहने। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद उनका झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उठाया, उन्हीं का झंडा। यजीद जब मर गया तो मक्के मदीने और हिजाज के जो सारे इलाके थे उन लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे बैत की थी, जो हजरत अस्मा के बेटे थे, जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे। वो खलीफा बन गए, अमीर बन गए मुसलमान। दूसरी साइड पे शाम वाली साइड पे अब्दुल मलक बिन मरवान बना, उसने ये जो तामीर काबा हुई है ना दोबारा से, जिन बुनियादों पे अब काबा है, इन्हीं बुनियादों पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैतुल्लाह को भी दोबारा तामीर करवाया था। क्योंकि यजीद की फौजों ने जब हमला किया तो बैतुल्लाह के कुछ हिस्से शहीद हो गए, तो जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे भी दोबारा बनवाया। अब्दुल मलक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को उनके मुकाबले में भेजा, लड़ाई होने लगी, 5.5 महीने जंग होती रही। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की फौजें, कुछ तो शहीद हो गए लोग, कुछ बिखर गए, आप अकेले रह गए। कहते मेरी 100 साल की बूढ़ी अम्मा, मैं अम्मा से मशवरा करने आया, हजरत अस्मा से। बच्चे इसलिए बुजदिल होते हैं कि बाप उन्हें दलेरी सिखाता ही नहीं। कहते 100 साल की बूढ़ी और नाबीना अम्मा, क्यों नहीं बच्चे जहाद के लिए तैयार हो रहे? माएं कहती हैं शायद घर में रहेंगे तो मौत नहीं आएगी, शायद ये अंदर रहेंगे तो बच जाएंगे। फरमाते 100 साल की बूढ़ी अम्मा से जाके कहा अम्मा अब तो मैं तकरीबन अकेला रह गया हूं, क्या करूं? तो कहते मेरी मां कहने लगी हजरत अस्मा, बेटे पहले तो ये बता कि तू हक पे है कि नहीं। तो मैंने कहा अम्मा हूं तो मैं हक पे। तो कहने लगी जा फिर मैदान में खड़ा हो जा और जाके लड़, जब तक रब को मंजूर होगा तुझे जिंदगी देगा। और बेटा याद रख, जिसे शहादत मिलती है उसे भी अल्लाह की मदद के साथ ही मिलती है, शहादत भी अल्लाह की मदद से मिलती है, मैदान में जा। तो कहते मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मा ये जो हज्जाज है बड़ा जालिम है, सुना है जब किसी को कत्ल करता है तो लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है, सारा काट डालता है। तो कहते मेरी अम्मा मेरे कंधे पे थपकी दे के कहने लगी बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उस खाल उतारी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसका गोश्त बनाया जाए तो कोई, तो बेटे घबराना ना, रहना मैदान के अंदर, देखना मैं तुझे भागता हुआ ना सुनूं, जा मेरा बेटा अल्लाह तेरी मदद करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं मेरी मां की गुफ्तगू ने मेरे वजूद को फौलाद कर दिया। फरमाते जज्बा जिहाद मेरी अम्मा ने मेरे सीने में भर दिया। जब मैं निकला मैदान में तो हजरत अस्मा फिर पुकारने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला ये याद रखना कि तुम उसके बेटे हो जिसको मेरे नबी ने अपना हवारी कहा था, और नबी पाक ने तेरे बाप को दुनिया में जन्नत की बिशारत दी थी। और याद रखना कि तेरी दादी मुस्तफा की सगी फुफी थी, और ये भी याद रखना कि तेरे नाना वो है जिन्हें दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है, और ये भी जहन में रखना कि तेरी खाला वो है जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा है। बेटा जब मैदान में लड़ना तो अपने खानदानी वकार का जरूर ख्याल रखना, याद रखना तुम कौन हो, किसके बेटे हो, किसके भांजे, किसके भतीजे, किसके नवासे, ख्याल रखना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर लड़े और जब शहीद हो गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनकी लाश को चौक में लटका दिया, मक्के के चौक में जहां जन्नतुल माला है, उस चौक में उनकी लाश लटकी। 14वां दिन हो गया लाश को लटके हुए, तो अब्दुल्ला बिन उमर गुजरे, फरमाने लगे ये देखो शाह सवार लटका हुआ है, और देखो 14 दिन बीत गए, इसके वजूद से जब भी कोई सूंघता है उसे मीठी खुशबू ही आती है। और अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे खुशबू क्यों ना आए, इसके वजूद में जो पहली गिजा गई थी वो मुस्तफा का लुआबे दहन दाखिल हुआ था। 14 दिन गुजर गए। हज्जाज ने पैगाम भेजा हजरत अस्मा को, मेरी बात सुनो। आप फरमाने लगी मैं तो किसी के पास नहीं जाती, और मैं सरदारों को क्या समझती हूँ, जा दौड़ जा। कहने लगा मैं जबरदस्ती बुलवा लूंगा। फरमाया ताकत है तो बुलवा के देख, मैं अबू बकर की बेटी हूँ। हज्जाज खुद मिलने आया और आके कहने लगा मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हज़रत अस्मा कहने लगी ख्याल क्या होना है, नबी पाक ने फरमाया था मेरी उम्मत में एक कज़्ज़ाब आएगा, एक कातिल आएगा,
کذاب مختار سقفی تھا اور قاتل تو ہے. کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حجاج کہتے ہیں ایسا جملہ کہا حضرت اسماء نے کہ میری سوچ ہی بدل دی. میں نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ تو حضرت اسماء کہنے لگی تو نے تو صرف اس کی دنیا خراب کی ہے، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آئی؟ تو نے دنیا خراب کی، اس نے تو تیری آخرت خراب کر دی، ابھی تو سمجھا نہیں؟ تو کہنے لگا اماں تو بوڑھی ہے، تجھے شاید پتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں حجاج کہتے ہیں حضرت اسماء کہنے لگی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، میرے بیٹا لٹک تو گیا ہے پر کسی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں نا، شکر ہے اللہ کا. اور کہنے لگی شاہ سوار لٹکے ہی ہوتے ہیں، جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ سواریوں پہ ہی ہوتے ہیں. حجاج جا. حجاج بن یوسف کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو بڑی بڑی تلواریں میرا سر نہیں جھکا سکی تھی، پر حضرت اسماء کے جملوں نے میری گردن جھکا دی. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاتح کون ہے؟ آپ کے عبداللہ. تو حجاج کہتا ہے نہ میں اور دوسروں کو تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نا. کہتا ہے فاتح دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی اندر بیٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ فاتح، وہ فاتح ہے جس کا حوصلہ جوان ہے، جس کے سینے میں ایمان کی قوت تگڑی ہے، جو آج بھی ان اصولوں پہ قائم ہے جو مصطفیٰ نے دیے تھے. حضرت اسماء اپنے بیٹے کے شہادت کے 3-4 دن کے بعد ہی وصال کر گئیں. 100 سال کی اسماء کا جب جنازہ اٹھا تو پھر دیکھا مکے کے لوگوں نے اور مدینے کے لوگوں نے کہ بادشاہوں کے جنازے میں اتنی خلقت نہیں آتی، اتنی اس خاتون کے جنازے میں لوگ آئے، اور لوگ کہہ رہے تھے آج وہ خاتون دنیا سے گئی ہے جس خاتون نے اپنی زندگی کے 80 سال رسول اللہ کے دین کو دیے.